بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ہر ماہ کی 5 تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اس طرح سے بیان کیا کرتے تھے: پاک ہے وہ ہستی جو اعلیٰ اور رفیع الدرجات ہے، پاک ہے وہ ذات جو بزرگوار اور بلند مرتبہ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی اس طرح سے نہیں ہے، کوئی ایک بھی اس کی برابری کی طاقت نہیں رکھتا، پاک ہے وہ ذات جس کی ابتدا علم سے ہے اور قابل توصیف نہیں، اور اس کی انتہا ایسی دانائی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگی، پاک و منزہ ہے وہ ذات جو اپنی ربوبیت سے تمام موجودات پر برتری رکھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں پاتی اور کوئی عقل اسے مثال میں نہیں لا سکتی، وہم اس کو تصور نہیں کر سکتے جس طرح زبان اس کی توصیف کرنے سے قاصر ہے، پاک ہے وہ ہستی جو آسمانوں میں بلند مرتبہ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کے لیے موت کو مقرر کیا، پاک ہے وہ ذات جس کی بادشاہی قدرت مند ہے، پاک ہے وہ ذات جس کی حکمرانی میں کوئی عیب نہیں، پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور رہے گا۔ روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام انس بن مالک کے ہمراہ چل رہے تھے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قبر کے پاس پہنچے تو روتے ہوئے فرمایا: اے انس، مجھ سے دور چلے جاؤ۔ وہ کہتا ہے: میں امام علیہ السلام کی نگاہوں سے دور چلا گیا۔ جب انہیں نماز پڑھتے پڑھتے دیر ہو گئی تو میں نے سنا کہ وہ یوں فرما رہے تھے: پروردگارا تو میرا مولا ہے، اپنے اس بندے پر رحم فرما جو تیری بارگاہ میں پناہ گزین ہے۔ اے عظیم الشان صفات والے، میرا تجھ ہی پر بھروسہ ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے جس کا تو مولا ہے، خوشخبری ایسے شخص کے لیے جو خدمت گزار ہے، جو اپنی مشکلات کو اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے اور جو چیزیں اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے، کوئی دل میں بیماری نہیں رکھتا بلکہ زیادہ تر اپنے مولا سے محبت کی خاطر۔ بہرحال جو بھی غصہ اور پریشانی بارگاہ ربوبیت میں رکھی ہے، خدا نے سنی اور قبول فرمایا۔ پھر اس بندے کو ندا دی جاتی ہے: اے میرے بندے، تو میری حمایت میں ہے اور تو نے جو کچھ بھی کہا ہم اس کو جانتے ہیں، میرے فرشتے تیری آواز سننے کے مشتاق ہیں، کافی ہے کہ ہم تیری آواز کو سن رہے ہیں۔ حجر اسود کے قریب اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہوئے فرمایا: اے پروردگارا، تو نے مجھے نعمت سے نوازا لیکن مجھے شکر بجا لانے والا نہیں پایا، مجھے مصیبت کے ذریعے آزمایا لیکن مجھے صابر و شاکر نہیں پایا، اس کے باوجود شکر نہ بجا لانے پر نعمتوں کو سلب نہیں فرمایا اور میرے صبر نہ کرنے پر مصیبت میں اضافہ نہیں فرمایا۔ پروردگارا، تیرے علاوہ کسی کو عزت دار نہیں پایا۔ اخلاق حسنہ کی طلب میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں: پروردگارا، ہدایت یافتہ لوگوں کی سی توفیق عطا فرما، پرہیزگاروں کے سی اعمال عطا فرما، توبہ کرنے والوں کی سی خیر خواہی عطا فرما، ڈرنے والوں کی سی خشیت عطا فرما، اہل علم کی سی طلب عطا فرما، متقی اور زاہد لوگوں کی سی زینت عطا فرما۔ پروردگارا، ہمیشہ میرے دل میں اپنا خوف قرار دے جو مجھے گناہ کرنے سے روکے اور تیرے فرامین پر عمل پیرا ہو کر تیری کرامت اور بزرگواری کا مستحق ٹھہر سکوں۔ تیرے خوف سے تیری بارگاہ میں توبہ بجا لاؤں
اور پھر تجھ سے محبت میں اعمال کو خلوص سے بجا لاؤں، اپنے کاموں میں تجھ پر حسن ظن کرتے ہوئے تیری ذات پر ہی توکل کروں۔ نور کے پیدا کرنے والی ذات پاکیزہ ہے اور پاک ہے وہ ذات جو عظیم الشان ہے، تمام حمد و ستائش اسی کے ساتھ سزاوار ہے۔ آخرت میں رغبت اور توجہ طلب کرتے ہوئے فرمایا، پروردگارا مجھے آخرت میں رغبت اور اشتیاق عطا فرما تاکہ اس کے وجود کی صداقت سے امور دنیا میں زہد کو اپنے اندر محسوس کر سکوں۔ پروردگارا مجھے امور آخرت کی پہچان اور بصیرت عطا فرما تاکہ میں نیکیوں میں اشتیاق اور تیرے خوف کی وجہ سے گناہوں سے دور رہوں۔ استدراج سے امن میں رہنے کے لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگارا مجھے اپنی عطا کردہ نعمتوں سے غافل نہ فرما تاکہ میں تیرے عذاب کی راہ پر چل نکلوں، اور مجھے اپنی ناراضگی سے ادب نہ سکھانا۔ مردوں کے لیے طلب رحمت کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگارا ان فنا ہونے والی ارواح کے رب، بوسیدہ جسموں کے رب اور نرم شدہ ہڈیوں کے رب، جو تجھ پر ایمان اور اعتقاد کی صورت میں دنیا سے چلے گئے ہیں، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور میری جانب سے سلام بھیج۔